اس سے آگے نہیں جا سکتا میں۔ آقا نے فرمایا چلو آگے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے ایک قدم بھی رکھا تو پھر میرے جتنے کے جتنے پر ہیں یہ سارے کے سارے جل جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، آپ کو وہ لمحہ یاد ہے کہ جب میرے جد امجد، میرے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تھا تو آپ میرے دادا کے پاس گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے تو بتائیں مجھے۔ تو میرے دادا نے کہا تھا مجھے کام تو ہے پر جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ اس وقت آپ نے میرے دادا سے پوچھا تھا کہ کوئی کام ہے، اور آج اس کا بدلہ میں چکا رہا ہوں، اس احسان کو میں چکا رہا ہوں۔ آج تو بتا تیرا کوئی کام ہے، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اے جبرائیل، آج تو بتا تیرا کوئی کام ہے، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں جا کر یہی التجا کریں میری طرف سے کہ جب کل قیامت کا دن ہو، آپ کی امت ہو، جبریل کے پر ہوں اور آپ کی امت اسے پل صراط کو عبور کرے۔ بس میں اسی چیز کا طلبگار ہوں۔ آقا علیہ السلام جب گئے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ثم دنا فتدلا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے جلوے قریب ہوئے۔ کتنا قریب ہوئے؟ فتدلا۔ اللہ فرماتا ہے پھر قریب ہوئے۔ مالک کتنے تیرے جلوے قریب ہوئے رسول اللہ کے؟ اللہ فرماتا ہے فکان قاب قوسین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح دو کانے ہوتے ہیں، جس طرح دو کانے ہوتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیں جب دو کانے آپس میں مل جاتے ہیں پھر کوئی فاصلہ رہتا ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرے جلوے رسول اللہ کے اتنا قریب ہوئے جیسے دو کانے آپس میں مل جاتے ہیں، یا پھر اس سے بھی زیادہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ رسول اللہ علیہ السلام میرے قریب ہوئے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باتیں کیا کی؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے وہ باتیں کی جو میں نے باتیں کی، یعنی کہ وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ اور جب آقا علیہ السلام معراج کر کے آئے، صبح کا دن تھا، آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے فلسطین تک مسجد اقصی، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس لیے میری ذات اسے لے گئی تاکہ میں اسے اپنی قدرت کے کرشمے دکھاؤں۔ وہ قدرت کے کیا کرشمے تھے؟ کہ سارے انبیاء وہاں پر رسول اللہ کے امامت کے منتظر تھے۔ آقا علیہ السلام گئے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور رسول اللہ نے جماعت کرائی۔ امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کے آقا علیہ السلام امام ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ باتیں بتائی کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے فلسطین تک گیا ہوں، پھر عرش اعظم کی طرف گیا ہوں، تو جو مسلمان تھے انہوں نے تو مانا، لیکن ابو جہل کو جب یہ بات بتائی تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو نرا جھوٹ ہے، رات کے تھوڑے حصے میں اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب ابو جہل کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ آج میں معاذ اللہ صدیق کو گمراہ کر لوں گا۔ وہ بھاگتا ہوا کہ جناب صدیق کے پاس گیا، صدیق ایک بات تو بتاؤ۔ صدیق نے فرمایا بولیے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے فلسطین تک پہنچ چکا ہوں، مسجد اقصی تک گیا ہوں، مسجد اقصی تک گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یہ کسی عام بندے کے لیے تو ممکن نہیں۔ کہا دیکھو تمہارے نبی یہی دعویٰ کرتے ہیں،
تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میرے نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ بات حق ہے. اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے پھر یہ بات حق ہے. تو آج بھی دیکھیں ان کے کئی چیلے ہیں جو آج بھی آپ کو ملیں گے وہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے جسمانی معراج کے منکر ہیں. حالانکہ قرآن میں واضح طور پر ہے اس کا ذکر، حدیثوں میں واضح طور پر ہے، لیکن پھر بھی ان کو وہ منکر ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہیں آقا علیہ السلام کی مبارک شان سے تکلیف ہے. وہ حضور کی ذات سے چڑھتے ہیں، وہ ان کی شان سے چڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.